السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ محترم بھائیو، ابھی ہم جو ہے آیت نمبر 24 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 جو ہے اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ یہ آیت بھی پچھلی آیت سے منسلک ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، کس دعوے میں؟ کہ کفار غیر مسلم لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید اپنے ہاتھ سے لکھ کر یا خود سے بنا کر لے آتے ہیں، تو اس کا رد کیا اللہ رب العزت نے، اور قرآن مجید کے شروع میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان کو کہا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو اس جیسی کوئی 10 آیات ہی بنا کر لے آؤ، اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں شک ہے اس چیز میں جو نازل کی ہم نے اپنے بندے کے اوپر، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن مجید، تو تم اس کے جیسی ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ۔ اور اس کے لیے اللہ نے چیلنج کیا کہ تم اپنے گواہوں کو بلا لاؤ من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا ساری دنیا کو اکٹھے کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر آگے فرمایا اسی کا جواب دیتے ہو، اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پس ڈر جاؤ آگ سے، الَّتِی، وہ، وَقُودُهَا، جس کا ایندھن، الناس لوگ ہیں، والحجارہ، اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو اللہ نے متنبہ کیا ان کو کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور ساتھ ہی فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ تم ایسا کر بھی نہیں سکتے ہو، یعنی تم ایسی صورت کوئی بنا بھی نہیں سکتے ہو۔ تو جب تم ایسا نہ کر سکو گے تو فَاتَّقُوا النَّارَ، پس ڈر جاؤ، تو پھر تم ڈر جاؤ آگ سے، الَّتِی، وہ چیز، وہ، وَقُودُهَا النَّاسَ، جس کا ایندھن ہے لوگ، اور والحجارہ، پتھر، یعنی دنیا کی آگ جو ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کی جو آگ دنیا کے اندر جو تم استعمال کرتے ہو، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، اور اس کے اوپر، اس آگ کے اوپر اگر انسان گریں یا پتھر گرائے جائیں تو یہ آگ بجھ جاتی ہے، جبکہ جہنم کی جو آگ ہے وہ انسانوں اور پتھروں کے ساتھ بڑکائی جائے گی، وہ اور زیادہ بڑکائی جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ پتھر جو ہیں وہ شاید گندک کے ہوں گے، گندک جو ایک تیزاب ہوتا ہے، دھات ہوتی ہے، تو اس کے پتھر اس قسم کے ہوں گے کہ وہ آگ پکڑیں گے، آگ بڑکے گی، اس کے اندر انسانوں کو ڈالا جائے گا اور پتھروں کو ڈالا جائے گا تو وہ آگ اور زیادہ تیز ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے ہم سب کو۔ اور آگے فرمایا وہ عدت للکافرین، تیار کی گئی ہے وہ کافروں کے لیے۔ یہاں پر یہ بات اللہ نے واضح کر دی ہے کہ جو کفر پہ جس کا خاتمہ ہوگا اور جو شریعت کے انکاری ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، وہی جہنم میں جائیں گے، پکے سچے مسلمان، اور جس بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی مسلمان جہنم میں جائے گا
وہ اپنے عملوں کی سزا پوری کر کے پھر وہ واپس جنت میں ضرور جائے گا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو آخری جنتی جنت میں جائے گا اس کو جہنم سے نکال کے آزادی دلا کے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر کے اپنی بخشش والا، اپنی کریمی والا قلم اس کے گناہوں پہ پھیر کے اس کو جنت الاٹ کی جائے گی، تو وہ جنت بھی پوری دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ تو یہ بات ثابت ہے، طے شدہ ہے کہ کفار کے لیے یہ جہنم تیار کی ہے اللہ رب العزت نے، اور مسلمان جو بندہ بھی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جو اللہ سے پکی سچی توبہ کر لے گا اور اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، وہ انشاءاللہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں ہمیں جنت الفردوس میں ہم سب ساتھیوں کو اکٹھا کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔